ہم اس کتاب کا درس دیتے ہیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں، پھر ادھر لے آتے ہیں، پھر ادھر لے آتے ہیں، بار بار بات کو مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں، ایک واقعہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں، پھر اس واقعے پر واپس آ جاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس بی بی کو عمل کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ عمل کی دعوت دی۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، جو بھی وہ سارے اعمال ہیں۔ کیا ہیں؟ اعمال۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ہمیں، وہ اعمال ہیں، اور ان عملوں پر ہم نے زور لگانا ہے عمل کرنے کے لیے، اور ان عملوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں، رحمتیں، سب کچھ رکھا ہوا۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کریم حکم دیتا ہے۔ تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس بی بی کو عمل کی دعوت دی کہ ایمان لانے کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اور میں مسلمان ہوں، نہیں، بلکہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، لیکن اپنی مسلمانی اسلام کو ثابت کرنا یہ ہر ایک پر لازم۔ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی میں مسلمان، 73 فرقے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ 73 مسلمانوں کے ہیں، یہودی عیسائی نہیں، مسلمانوں میں ہی 72 فرقے جو ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک فرقہ عمل والا جنت میں جائے گا، جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، ایمان بھی ٹھیک ہوگا، اور اسلام بھی ٹھیک ہوگا۔ اس لیے وہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں، جب اسکول میں جاتے ہیں تو کتابیں نہیں کھولنی چاہیے، بند رہنی چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے، اور جب چھٹی ہو جائے واپس آ جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں وہاں پر جا کر پیریڈ وائز پڑھنا ہوتا ہے۔ جو کتاب ہماری ہوتی ہے، چاہے اسلامیات کی ہو، مطالعہ پاکستان کی ہو، سائنس کی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں وہاں پر پڑھنی ہوتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے وہاں پر بھی، کہ ہمیں سبق ملتا ہے، وہ سبق ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کسی وقت بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور جب وہ ٹیسٹ کے لیے کہہ دیتے ہیں تو ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے، اور کوئی بھی چیز کتاب میں سے مس نہیں ہونی چاہیے، ادھورے چیپٹر نہیں ہونے چاہیے کہ میں نے چند سوال یاد کر لیے اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بندہ علم حاصل نہیں کر رہا بلکہ اپنی جان چھڑا رہا ہے، کہ بس میرے پاس ڈگری آ جائے، علم چاہے نہ آئے۔ اگر تھیوری ہی نہ ہوگی تو آگے پریکٹیکل کیسے کر سکیں گے؟ تھیوری ہونا بھی لازم ہے، اس لیے تھیوری کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے، عملی طور پر ہوتا ہے۔ میں جو آپ کو کچھ بتا رہا ہوں یہ تھیوری ہے، لیکن عمل آپ جب کریں گے وہ پریکٹیکل ہوگا، تھیوری پر پریکٹیکل لازم۔ تو اس لیے جب ہم عمل کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں درس سنا چلے گئے بڑا مزہ آیا لیکن پایا کچھ نہیں۔ درس سننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس درس پر عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، تو کتابیں کلاس میں کھولنی ہیں، اور اتنے شاندار طریقے سے غور و فکر سے پڑھنا ہے کہ وہ جو لفظ لکھے ہوں آپ کی آنکھوں کے رستے آپ کے ذہن میں رچ بس جائیں، یادداشت میں فٹ ہو جائیں، آپ جب چاہیں ان کو نکال کر سب کو سنا سکتے ہیں کہ میں نے ان لفظوں کو دیکھا تھا، اور اس قدر غور سے دیکھا تھا کہ وہ سارے کے سارے الفاظ لائن بائی لائن میرے اندر داخل ہو چکے ہیں، جب چاہو سن لو مجھ سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ جب میں بی اے میں پڑھتا تھا تو میں اسی طریقے سے یاد کرتا تھا کہ ایک لائن بھی مس نہیں ہوتی تھی، اور ایک اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی انگلش کے اسپیلنگ کی میری مسٹیک نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے یاد کرنا بڑا اچھا لگتا تھا کہ اگر میں نے یاد کرنا ہے لیفٹیننٹ، ہم کہتے ہیں نا، تو ہوتا تھا LEIUTENANT، میں پڑھتا لیوٹیننٹ، اسی کو اس انداز سے یاد کر لیتا تھا، اور اسپیلنگ مسٹیک بالکل نہیں کہ اسپیلنگ مسٹیک ہو جائے، وہ ہونی نہیں چاہیے۔ کبھی اس طرف لکھتا تھا، کبھی اس طرف ہاتھ رکھ کر پھر ادھر سے دیکھتا تھا، اردو میں کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، اردو میں کیا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو بھی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے لفظوں کو
اتنے غور سے دیکھنا ہے کہ لفظ آپ کے اندر گم ہو جائے، اور جب چاہیں آپ اس کو نکال لیں، کیونکہ وہ آپ کی جائیداد بن جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیر کے چہرے کو غور سے دیکھو تاکہ وہ آپ کے اندر گم ہو جائے، اس کا چہرہ آپ کے سامنے ہو، سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی غلط کام آپ نے نہیں کرنا، کوئی قدم اٹھانا نہیں ہے، وہ چہرہ آپ کے سامنے چلتا پھرتا نظر آئے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس بی بی کو عمل کی دعوت دی کہ ٹھیک ہے تو میرے پاس آ گئی، لیکن اب عمل ہے، عمل کرنا ہے، اور ساتھ میں سمجھایا اور فرمایا کہ بد کرداروں کی محبت سے بچنا ہے۔ بد کردار کون ہوتے ہیں؟ جن کے کردار برے ہوتے ہیں، وہ لڑکے جو لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، وہ لڑکے جو غلط میسج کرتے ہیں، وہ لڑکے جو دین پر نہیں چلتے، وہ لڑکے جو نبی کے غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، ہم نے ان میں نہیں شامل ہونا۔ وہ لڑکے جو اپنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ لڑکے جو اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ لڑکے جو اپنے بچوں باپ کی فیسیں دی ہوئی ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بد کرداروں کے ساتھ رہ کے بد کردار ہو جاتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ اور ہم نے تو پڑھنا ہے، تو جو پڑھے گا وہی بچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بد کرداروں کی محبت سے بچ۔ یہ تو میں سمجھا سکتا ہوں، عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ نے۔ میں نے تو تھیوری دینی ہے کہ بیٹے کبھی بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ نہیں لگانا۔ اگر کوئی آپ سے کوئی کہے بھی، کچھ کہے بھی، تو پھر بھی آپ نے کہنا مجھے معاف کر دو یار، میں مصروف بہت ہوں، میرے پاس وقت نہیں، میں گھر سے سیدھا اسکول سے سیدھا گھر جاتا ہوں، ادھر ادھر میں نے جانا ہی نہیں۔ کسی کی دعوت قبول نہیں کرنی جب تک اپنے والدین کو بتانا دے، خود ادھر ادھر نہیں گھومنا، بالکل نہیں جانا۔ کیونکہ اور میری والدہ تھی نا تو مجھے کہتی تھی، میں کہا ماں میں سیدھا اسکول سے گھر، میں ادھر ادھر نہیں جاتا، سیدھا دفتر سے گھر، میرا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ ادھر ادھر جاؤں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ فرمایا کہ بد کرداروں کی محبت سے بچ، کیونکہ دور رہنا چاہیے۔ بد کردار ہمیں بھی بد کردار بنا دیں گے، اور کردار کا دنی کون ہوتا ہے؟ سچا، خیانت نہ کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا، مسکرا کر ہر غم جھیلنے والا، پریشانیوں کو اپنے سے دور رکھنے والا، پریشانیوں کو چھوٹا سمجھنے والا۔ اس لیے فرمایا کہ بد کرداروں کی محبت سے بچ۔ انسان جب تک زندہ ہے با اختیار ہے۔ کیا بولا میں نے؟ جب تک انسان زندہ ہے تب تک با اختیار ہے۔ با اختیار کیا ہوگا؟ اختیار کے ساتھ۔ اختیار کیسے؟ اختیار ایسے ہے کہ آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ کا اختیار ہے نا۔ آپ کا اختیار ہے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا اختیار ہے نہیں پڑھنا چاہتے۔ اس لیے انسان جب تک زندہ ہے با اختیار ہے، جون سا چاہے رستہ اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ با اختیار ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اختیار تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسے اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے اسے طاقت دے رکھی ہے، اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اس طاقت سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے با اختیار ہے، اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام بھی سوچے دینا ہوتا ہے بیٹے، ہمارا کام بھی سوچ دینا ہوتا ہے۔ سوچ دینا بہت بڑی بات ہے، سوچے دینے والے نہیں ملتے۔ کل وہ اویس بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، تو کہنے لگا میرے بیٹے کو میرے ساتھ کسی اور محفل میں جانا پڑ گیا، وہاں پر وہ عجیب و غریب صورتحال تھی جو عام محفلوں میں ہوتی ہے۔ کہتے یہ وہ محفل ہمارے والی محفل نہیں ہے۔ کہا بیٹے وہ محفل کچھ ڈیلیور کرتی ہے، یہ محفل وقت پاس کرتی ہے، یہاں کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا، وہاں پر کچھ دیا جاتا ہے، یہاں پر کچھ دیا نہیں جا رہا۔ یہاں پر دیا جاتا ہے، وقت ضائع نہیں کیا جاتا، اور وہاں پر وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر محفل میں رنگ بازی ہو، یہاں پر محفل میں آپ دیکھیں سارے ہی اثر لینے والے نہیں ہیں، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان جب تک زندہ ہے با اختیار ہے۔ عالم آخرت کی شاہی لازوال ہے۔ اس دنیا سے جب نکل جائیں گے آخرت والی کہانی بہت زبردست رہے،
کیونکہ جب تک ہم اس وجود میں قید ہیں، ہماری روح قید ہے، وہ ہم دنیا میں ہیں. جب اس روح اس جسم سے نکل جائے گی پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. اگر اچھا کام کیا ہوگا آزادی راس آ جائے گی، اگر اچھے کام نہیں کیے ہوں گے تو پھر آزادی راس نہیں آئے گی، پھینٹا پڑا بنا. اس لیے یہاں سے ہی ہر غم سے آزاد ہو کے چلتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل طے کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو جب تک انسان زندہ ہے باختیار ہے. عالم آخرت کی شاہی لا زوال ہے، ہمیشہ کے لیے، جسے زوال ہی نہیں ہے، جسے زوال ہی نہیں ہے. جس بچے نے ایک ڈاکٹری کا کیا کہتے ہیں MBBS کر لیا، ڈگری مل گئی، اب وہ ڈاکٹر ہے نا، وہ کیسے ثابت کرے گا میں ڈاکٹر ہوں؟ وہ اپنی ڈگری دکھائے گا، یہ میری ڈگری ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ یہ خلافت نامہ دیا اور فرمایا رکھ لیں. اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خلافت نامہ قیمتی ہوتا ہے. میرا اور تو شوق تھا، ضرورت ہی کوئی نہیں، کم ہی کرنا نا صرف. لیکن ان کی سوچ اعلیٰ تھی، افضل تھی. اب جب ہم کیا کہتے ہیں پیر کی چاروں شرائط بتاتے ہیں کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیر نے خلافت نامہ دیا ہوا، تو آپ کو کیا معلوم دیا کہ نہیں دیا؟ آپ کو تو نہیں معلوم تھا، معلوم تو مجھے تھا. اگر آپ کہتے ہاں بھی دکھاؤ تو میں دکھا نہیں سکتا تھا. اس لیے انہوں نے بالکل سوچ سمجھ کر دیا تھا، کیونکہ ان کی نکاح دور تک کام کرتی تھی نا، اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر خلافت نامہ دیا. اب کوئی بھی پوچھ سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیر نے خلافت نامہ دیا ہوا ہے، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں. ایک شرط پوری ہو جاتی، باقی دوسری شرط کیا رہتی ہے علم کی، تو علم ہم بیان کر دیتے ہیں. تیسری شرط کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کرتا نہ ہو اور گناہ صغیرہ پڑھتا نہ ہو، تو آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ بد کرداروں کی محبت سے بچ. انسان جب تک زندہ ہے بااختیار ہے. عالم آخرت کی شاہی لازوال ہے اور وہاں صرف نیاز کام آتا ہے. وہاں پر نیاز بندگی کام آتی ہے، نیاز مند ہونا کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مان جانا کام آتا ہے. مجھے بڑا شوق ہے اس دنیا میں مست رہنے کا. کوئی مجھے کہے یہ ہو گیا، میں کہا پھر کیوں ہوا؟ یہ ہو گیا پھر کیوں ہے؟ میں خود مست رہنا چاہتا ہوں. کوئی بڑی سی بڑی بات ہوئی تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، مست. کیونکہ چھوٹی سی زندگی میں مستی ہونا سب سے بہتر ہے. بد مست نہیں ہونا چاہیے، مست ہونا چاہیے. جو مست ہوگا اسے پرواہ نہیں ہوگی، مزہ لے گا، سکون میں ہوگا. اگر کوئی چیز ناگوار بھی گزرے گی کہے گا مولا کی مرضی. اس لیے مست رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ عالم آخرت کی شاہی لازوال ہے اور وہاں صرف نیاز کام آتا ہے. اور یہ مست ہوگا وہ جو بندگی میں مست ہوگا. بندگی کرتا وہ مست ہوگا نا، ویسے تو نہیں مست ہوگا. تو جب بندہ مست ہو جائے بندگی کرتے ہوئے، اور بندگی کرنے سے بندے کو راستہ ملتا ہو، بندگی کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا قدردان ہے، وہی ہماری قدر کرتا، کوئی اور نہیں کرتا. ہم کہیں سبحان اللہ تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اس لیے وہ کتنا قدردان ہے ہمارا کہ ہم صرف کہتے ہیں سبحان اللہ. اب میں نے کہا اللہ اکبر، کچھ لگا اس میں؟ کیسے وہ سبحان اللہ کہنے سے لگے گا؟ وہ تو ایک مثال دی کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو جملہ تو بولتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ بنتا ہے وہاں پر. تیری جنت یہیں سے جائے گی. تو جو کرنا چاہتا ہے یہاں سے کر. اسے جو عمل کرنا چاہتا ہے اللہ کے لیے بہت اچھے طریقے سے کر. تیری جنت یہیں سے بن کر جانی. ویسے تو اللہ والوں کو جنت اور جہنم سے اتنی غرض نہیں میرے خیال سے ہوتی. جنت کے لیے اس لیے وہ قدر کرتے ہیں جنت کی کہ وہاں پر اللہ کا دیدار ہونا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کی جگہ کوئی اور نہیں رکھی. دیدار کی جگہ صرف اور صرف جنت ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ویسے ایک نقطہ ذہن میں آیا، جنت میں کہتے کہ 90 فٹ کے سارے ہوں گے، 90 فٹ کے، کوئی کاد چھوٹا نہ بڑا، سارے 90 فٹ کے. اور چیزیں بڑی بڑی، تو 90 فٹ کا بندہ اگر درخت چھوٹے تو نہیں نہ ہوں گے، درخت بھی بڑے بڑے ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. نقطہ یہ ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے دیدار کا
مقام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا چھوٹی ہے، وہاں سما نہیں سکتا، اس لیے اس نے اپنا دیدار کا مقام جنت رکھا، کیونکہ وہاں پر بات اور ہوگی۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ اس نے جنت میں اپنا دیدار کا کیوں رکھا کہ وہاں پر میرا دیدار ہوگا؟ دنیا اس قابل ہی نہیں کہ یہاں پر ہو سکے، دنیا چھوٹی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے، کتنا لفظ ہے؟ 1 سیکنڈ سے پہلے فرض کرو سبحان اللہ 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، ایسے سمجھ لو، ورنہ 1 سیکنڈ نہیں لگتا، یعنی 1 سیکنڈ آپ کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ آپ سارے دن میں جو کچھ کر رہے ہیں، یار کچھ نہیں لگتا ہوگا۔ اس لیے جنت اور دوزخ کا پرابلم نہیں ہے، پرابلم کس کا ہے؟ اللہ کی دیدار کا، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا بنایا ہے، اس کو نہ دیکھا تو کس کو دیکھا؟ ساری دنیا دیکھ لی، لیکن جس کو دیکھنا اس کو نہ دیکھا۔ ساری دنیا دیکھ لی، مکہ مدینہ نہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ساری دنیا دیکھ لی نا، لیکن وہ گھر نہ دیکھا، نبی کا در نہ دیکھا، ثواب نہیں ملنا ساری دنیا دیکھنے کا۔ ساری دنیا دیکھنے کا ثواب نہیں ملتا، جب اللہ کا گھر دیکھ لے، نبی کا گھر دیکھ لے، ثواب ہی ثواب۔ اس لیے اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اور بندے کو چاہیے خواہش رکھے کہ جس نے مجھے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور عرض کرتا رہے یا اللہ تیرے دیدار کا شوق ہے، مہربانی فرما۔ اس صبح مجھے کسی عاشق نے نا وہ بھیج دیا، شعر کو بھیج دی، میں نے بھی کچھ شعر لکھے، سنیں گے؟ شاید تمہیں اچھے لگن۔ اس نے جو بھیجے تھے وہ بھی بڑے اچھے تھے۔ تو میں نے جو لکھا، میں نے لکھا تھا مجھے ضد ہے کہ میں مروں عشق خدا میں، مجھے ضد ہے کہ میں مروں عشق خدا میں، مجھے اپنی بھی خبر نہ ملے عشق خدا میں، مستی جنون وجد کیا ہے معلوم نہ ہو، الفاظ چاہیے بھی نہ تھے عشق خدا میں۔ وہ تو لفظ تھا کہ کام، روح کی کشش کا مٹی کے جسم پر اثر نہ ہو، ایسی روح اور وجود کو بدلنا تھا عشق خدا میں، زندگی گزر جائے نہیں بلکہ گزارنی ہے، ہنس کر چلنا تھا موت کی طرف عشق خدا میں، بلائیں جفائیں وفائیں سب راز ہے قدرت کے، اس راز سے بھی نکل جانا تھا عشق خدا میں، اپنی باری کا انتظار سب کرتے ہیں دنیا میں، ہر قطار سے بھی ماورا ہو جانا ہے عشق خدا میں۔ ویسے میں جذبے لے چھڑیا سی، کہ چلو بنا چھڑو، میں کوئی شاعر نہیں ہے گا، ویسے کوئی لکھ دے تو میں بھی شاعر بن جانا، میں کہا سن میری بھی سن کو، الحمدللہ۔ اور وہاں صرف نیاز کام آتا ہے، بندگی کام آتی ہے، اور بندگی خود سپردگی کا نام ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا۔ بندگی خود سپردگی کا نام ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ، غسل دینے والا مردے کو جدھر مرضی کرتا رہے، تو بول دے کوئی؟ تو پیر کے ہاتھ میں مرید ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ۔ تو یہاں پر خود سپردگی، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، کیونکہ اس سے بڑا باوفات ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے جو پیار کرنے کا مزہ آتا ہے، اس کے لیے جو کام کرنے کا مزہ آتا ہے، کسی کام میں نہیں آتا۔ اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا، بندہ کہے میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں، تو یہ سمجھ آئے گا کہ جس وقت ہم یہ چھوٹی سی محفل کر لیتے ہیں، محفل کرنے کے بعد ہم پر اثرات شیطانی نہیں ہوتے، نورانی ہوتے ہیں۔ وہ اثرات سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے لیے کیا گیا، اپنے لیے نہیں کیا گیا، اس لیے وہ اثرات نورانی ہوتے ہیں، شیطانی نہیں ہوتے۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور وہاں صرف نیاز کام آتا ہے۔ جو شخص ناپائیدار حکومت سے دستبردار ہو کر ابدی سلطنت حاصل کر لے، وہ مبارکباد کے قابل ہے۔ کھیل میں ہم سارے برابر ہیں، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، کھیل میں ہم سارے برابر ہیں،
نہ کوئی ذات نہ پات. کھیل میں ہم سب برابر ہیں, نہ غریب نہ امیر, اس کھیل میں سارے برابر ہیں. سلطان محمود غزنوی کو معلوم ہوا, ایک بندے نے کہا تو جس سے عشق کرتا ہے نا ایاز سے, جو تو جس سے عشق کرتا ہے ایاز سے, اس ایاز سے ایک فقیر بھی عشق کر رہا ہے. کہتا ہے کس کی موت آئی ہے؟ ساڈے مشوق دے اتے اڈورے پائے, چلا جا کر دیکھتے ہیں. وہ گیم کھیل رہا تھا, یعنی کہ گیند کو ہٹ لگا رہا تھا, وہ پولو کی گیم ہو گیا جو بھی ہوگا, ہٹ لگا رہا تھا. اب جس طرح وہ گیند جاتی اس طرف ایاز جاتا, وہ فقیر بھی اس طرف دوڑتا. جدھر جدھر گیند, جدھر جدھر ایاز, وہ اس کی طرف. بادشاہ دیکھتا رہا اس کی مستی کو. جب گیم ختم ہوئی اسے بلایا کہ تیری مجال کہ تو ایاز کا عاشق بنے. کہا بادشاہ محبت میں ہم دونوں برابر ہیں, نہ میں کم نہ تو زیادہ. میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا, پر مجھے درد یہ ہے ایاز گیند کو ہٹ مارتا, مجھے نہیں مارتا. مجھے یہ درد ہے, وہ گیند کے پیچھے بھاگتا ہے, میرے پیچھے نہیں آتا. مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے ہٹ کرے نا. اب یہاں پر کسی کو ہٹ کیا جائے وہ ایسے فٹ ہو جائے گا. اور جو عشق والے ہوں گے وہ ان سے بے نیاز, محاورہ, دفاعیں بلائیں وفائیں, ہمیں کیا معلوم کیا ہے, اس سے بھی محاورہ ہو جانا ہے. ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا, وفائیں دفاعیں جو بھی کر لو ٹھیک ہے یار. تو جو شخص ناپائیدار حکومت سے دستبردار ہو کر ابدی سلطنت حاصل کر لے وہ مبارکباد کے قابل. جو عشق مجاز سے نکل کر عشق حقیقی میں چلا جائے, مبارکباد, بڑی خوشی ہوتی ہے ایسا بچہ نوجوان دیکھنے کو جس کا مقصد ہی رب کی محبت حاصل کرنا. بڑا اچھا لگتا ہے. شروع سے میں خود دیوانہ ہوں ان کا جو دین پر دوڑتے ہیں. کیا کمال ہے یار, پرواہ نہیں کر دے. لیکن جاہل نہیں ہونا چاہیے, دوڑنے والا جاہل نہیں ہونا چاہیے, اسے جذباتی نہیں ہونا چاہیے, حکمت اور دنائی سے چلنا چاہیے, اور یہ سمجھ کر چلنا چاہیے کہ میرا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے. بہت بات کی بات. فرمانے لگے بلقیس بی بی کو کہ تیری بہنوں نے پختگی کی سلطنت حاصل کر لی ہے اور تو اپنی بے نور حکومت سے چمٹی ہوئی ہے. جس نے سلطنت حاصل کر لی ہے وہ اپنی باطنی کمالات کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن بظاہر ملنے والوں کو وہ ایک کانٹا نظر آتا ہے. کیونکہ جو بندہ کچھ گین کرتا ہے نا, ہم اس چیز میں گین کرتے ہیں. آپ اگر یہ چاہیں دنیا آپ کو داد دے, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے جو دنیا کے ساتھ چلے. اگر آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی. آپ یہ کہیں میں دونوں حصے رکھ لاں, دنیا بھی خوش اور دین بھی, یہ نہیں ہوتا. میرے ایک پیر صاحب نے ایک مرید کو خلافت نامہ دیا اور کہا کہ تبلیغ کرو. وہ چلا گیا, جس سے جا کے علاقے میں کسی جگہ پہ جا کے تبلیغ کرنی شروع کر دی, اپنے علاقے میں تبلیغ کرنی شروع کر. وہاں سے علاقے سے ایک بندہ آیا اور پیر صاحب نے پوچھا ہمارے دوست کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے بڑا اچھی تبلیغ کرتا ہے, سارے بڑے خوش ہیں. کہا کہ اسے کہو ہم سے کوئی مل ہی لے, کافی دیر ہو گئی ملنے ہی نہیں آیا. اس نے جا کے مرید کو بتایا کہ تیرا پیر کہہ رہا تھا کہ تو ملنے نہیں آیا. وہ دوڑتا آ گیا خوشی سے کہ میرے پیر نے مجھے یاد کیا ہے. حضور میں آ گیا حکم. کہا یہ جو خلافت نامہ تمہیں دیا تھا نا واپس کر دے. تو حضرت وہ کیوں؟ کہا تبلیغ کرنے والوں سے کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا, تجھ سے لوگ کیسے خوش ہیں؟ تو جھوٹا ہے, مکار ہے, تو سب کو خوش کرنے کے چال لالچ میں پڑ گیا, اور تیری حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے. بڑے تبلیغ کرنے والے تو کانٹوں پر چلتے ہیں. یہ پھولوں کی سیج ہے ہی نہیں, یہ تو کانٹوں کی سیج ہے. یہاں تو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میٹھا میٹھا ہے, یہاں کوئی میٹھا میٹھا نہیں ہے. یہاں سارے کے سارے کام الٹا ہوتا ہے.
باطن کی پرواہ کرنے والا جب ظاہر کی پرواہ نہیں کرتا تو کامیاب تو باطن ہوتا ہے. اس لیے جب آپ دنیا کو خوش کرنے نکلیں گے دنیا راضی نہیں ہوتی، پکی بات ہے. اور دنیا سے مراد میرے وہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دین جو بھی ہوں، جو دیندار نہیں وہ آپ کو ہمیشہ غلطی سمجھیں گے. بیٹے وہ آپ کو ساتھ کیسے چلیں گے؟ ہاں آپ فائدہ دیتے ہیں تو چل لیں گے، آپ فائدہ دے دیں چل لیں گے، آپ روٹی دے دیں چل لیں گے، لیکن جب آپ ان کو دین کی طرف چلائیں گے وہ نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کو آپ کے دین کی نہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. پکی بات ہے. اور میں تو آگے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کریم نے پوچھنا ہے اچھا کتنے با ایمان تو بنا کر لے کر آیا بھائی، تیرا تو سودا بیچا کہ نہیں میری محبت دا؟ تو نے بھی تو کچھ کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ تو نے کہا جی میں نعتیں بڑی پڑھی تھی، تو کس پر اثر ہوا کہ وہ دین پر چل پڑا؟ یعنی نعت پڑھنے کا اثر کس پر ہوا؟ کیونکہ نعتوں سے اثر نہیں ہوتا، کردار کا اثر ڈالنا پڑے. اگر کوئی واہ واہ کر بھی بیٹھا تو وہ کون سا دین پر چلا؟ ہمارے عملوں سے دین پر چلنا. اس سے بیٹے دنیا نہیں، دنیا ساتھ دیتی نہیں ہے، دین ساتھ دیتا ہے، اللہ ساتھ دیتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ دنیا کو خوش کر لیں گے، بالکل ناممکن، بالکل ناممکن. اگر کوئی آ کر کہے نا، ایک دفعہ یہ مجیب اٹھا لایا کسی بندے کو، وہ جا کے صرف بیان ہی کر میرے پیرا نے مکان بنا کے دیتے، وہ بھی آ گیا بھائی میں نے بھی بنا دیا. وہ دنیا کو دیکھ کر آتے ہیں، دین کو دیکھ کر تو آتے ہی نہیں ہیں. آپ یہ کہیں میرا پیر تہجد پڑھتا ہے، چل تنوی تہجد گزار بنا دے گا. وہ دنیا کو دیکھ کر آتے ہیں. آپ جب کسی کو میری پالیسی بتائیں گے یا دنیا کی بتائیں گے، وہ دنیا کے لیے آ جائے گا، دین کے لیے تو آئے گا نہیں. دین کے آنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اپنا مچ مارنا ہے انہیں. تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس سے کوئی بندہ مانگنے آ جائے؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بیٹے ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. میں اگر باتیں کرتا ہوں وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی جماعت والا کوئی ہے تو اس طرح کے کام کرو. اس لیے نہیں میں کرتا کہ میں اپنے نمبر دس رہا. مجھے معلوم ہے کہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور میں ایسا بتانا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، میں اپنی ایک جماعت کے اندر، چھوٹی سی جماعت کے اندر رہتا ہوں، اس سے آگے نہیں جاتا. میں نے تو مرید کرنے بند کر دیے تھے کہ لوگ کام کے لیے آ جاتے ہیں، فائدے کے لیے آ جاتے ہیں. مرید کر کے کرنا کیا جب وہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ مرید ہی ہے، جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ مرید ہی ہے، ورنہ کام کے لیے آ جاتے ہیں. جو میں نے دیکھا اللہ ماشاء اللہ، جس نے سلطنت حاصل کر لی وہ اپنے باطنی کمالات کے باغ میں بیٹھا ہو، لیکن بظاہر ملنے والوں کو ایک کانٹا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کئی جگہ پہ بلایا جاتا ہے اس لیے کہ یار دنیا دار بہت اچھا ہے. حقیقت بتاتا ہوں، رشتہ دار بھی بلا لیتے ہیں کہ یار پاورفل ہے. میرے کچھ رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں 2 بندیاں نہیں چھڑنا، 2 بندیاں نہیں چھڑنا. ایک جڑا ساڈا کزن ڈاکٹر ہے، ایک رضوان، کیونکہ وہ بیماری سے کام آندا ہے، مرن دے کام آندا ہے. میرے جیسا بننا نہیں چاہتے یا مجھ سے کوئی فیاض لینا نہیں چاہتے، کم آنا کہ جنازہ پڑھانا جا کے اور کھ نہیں. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ تد نہیں چھڑنا چاہتے کہ نہیں نہیں نہیں. میں صحیح کہتا ہوں، عمر کا رشتہ کرنا تھا نا تو گھر والوں کے رشتہ دے دیں گے. میں کہ میری دنیا نہیں اچھی دے دیں گے، دین دیکھ کے نہیں دیں گے. میری دنیا نہیں اچھی دے دیں گے. میں انہوں نے صرف ایک ہی گل کہی سی، میں کہ ساڈے گھر تہاڈی تی دی پروٹیکشن رہے گی، ایتھے پروٹیکٹڈ رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا. یقین میں انہوں نے رشتہ دے دیتا سی. انہوں پتہ سی جھوٹ نہیں بولتا پہ سچ بولتا. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ بیٹے میں آپ کو دنیا کی باتیں سمجھا رہا ہوں، یہ دنیا ہے. میں یہ نہیں کہتا اس کا ایک اور کیا کہتے فائدہ دیکھ لیں. اگر میں دنیا دار اچھا ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے کتنا اچھا ہوں کہ میری دنیا کی وجہ سے ان کو دنیا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ کوئی نہ کوئی گھر میں کچھ دے ہی جاتا ہے نا. ابھی وہ
کہتے ہیں اس کی بات پکی ہوئی کسی کے، وہ مٹھائی دے گیا، انہوں نے پتا مٹھائی گھٹ کھا دی جاتی ہے، پھل بھی نال دے گیا. دنیا گل سمجھ نہیں آ رہی تمہیں یار؟ ورنہ اسی کانٹے ہاں، اے چنگے نہیں ہے، وہ برداشت ہی ایسے میں ہوتا دنیا چنگی ہے. اگر دنیا چنگی نہ تو کانٹے ہیں بڑے بڑے جہاں پیر چبیا رہتا ہمیشہ، چلنا نہیں دینا، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا. پھر ہم نے آزادی دے دی، ہم نے کہا بالغ انسان کو آزادی ہے، جو مرضی کرے، اسی نہیں تنگ کرنا. جو اینا کردار سامنے بھی ہوئے تو بندہ پھر بھی اپنی مرضی چلنا چاہے تو چلن دے. جب بیٹے کردار سامنے ہو، پتا ہو کہ یار یہ اس کردار ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں بہت اچھا ہے، تو پھر اپنی مرضی کرے تو کون ہے وہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم کانٹے ہی لگیں کیونکہ ضرورت ہے تحت رکھ لو، بہت اچھا ہے، ضرورت کے تحت ہے، ویسے نہیں کم آئند ہے. تو میں رشتہ داروں کی بھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب دنیا داری ہے. بدلنا کسے کہتے ہیں وہ تو انج کر کے ہوتا ہے. ابھی بندہ ادھر تھا، ابھی بندہ ادھر ہے، کہتے کیا ہوا؟ کہتے بس نہیں، کسی نے کانے پھونک مارتی ہے یار کہ بدل جا، میں بدل گیا. اور یار کون نہیں ہو گیا جی، ادھر تو ادھر ہو گیا بندہ. تو فرمانے لگے جس نے سلطنت حاصل کر لی وہ اپنے باطنی کمالات کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن بظاہر ملنے والوں کو وہ ایک کانٹا نظر آتا ہے. اس کا باطنی باغ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ باغ عوام کی نظروں سے مخفی ہے.